سے بڑا ایک مولوی گزرا ہے، اس کا نام ہے ابن تیمیہ۔ کیا نام ہے؟ ابن تیمیہ۔ یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ بنیاد رکھی کہ اہل بیت کی محبت دل سے لوگوں سے نکالی جائے۔ اور ایک فرقہ تھا رسول اللہ کے بعد مولا کائنات کے زمانے میں جو نازوی فرقہ کہلاتا تھا۔ نازوی کیا ہوتے تھے؟ نازویت یہ تھی کہ نبی کریم کی آل سے نفرت کرتے تھے یہ لوگ، معاذ اللہ، اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے اس زمانے میں۔ اور جب ان کی گستاخی حد سے زیادہ بڑھ جاتی، یہ ابتدا ہوتی کہ اہل بیت سے نفرت ہوتی، یہ ابتدا ہوتی کہ اہل بیت کو گالیاں دیتے، اور ان کی انتہا یہ ہوتی کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو کافر تک کہنے لگتے تھے، حضرت علی کو کافر کہتے تھے۔ اور جب اس منزل پہ پہنچ جاتے تھے کہ جب یہ حضرت مولا کائنات کو کافر کہنے لگ جائے، صحابہ کو کافر کہنے لگ جاتے تھے، اہل بیت کی توہین کی بڑی حدوں کو پار کر دیتے تھے، تو اس زمانے میں ان کو کہا جاتا تھا خارجی۔ ابتدا تھی نازویت اور انتہا کیا ہوتی تھی؟ خارجیت۔ تو یہ وہ فرقہ تھا، لیکن حضرت علی نے ان سے جنگ کی، جنگ نہروان واقع ہوئی، اور جنگ نہروان میں مولا کائنات نے ان خارجیوں کو فنا کر دیا، اور روایتوں میں کی قتل و غارت ہوئی کہ یہ بڑی بری طرح ختم ہوئے۔ لوگوں کو تو یہ محسوس ہوا کہ یہ فرقہ ختم ہو گیا، مگر رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ پوری طرح ختم نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ باقی رہیں گے، یہاں تک کہ یہ ہر زمانے میں ہوں گے، بڑھتے رہیں گے، اور قرب قیامت ان کی تعداد کیڑے مکڑوں کی طرح ہو جائے گی، یہ حدیث پاک میں۔ اور پھر آقا نے فرمایا ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ خروج کرے گا۔ کون سردار ہوگا ان کا آخری؟ دجال، کیونکہ ابھی موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں حدیثیں بھی سناتا کون کون سی کتابوں میں ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات ہے۔ لیکن بہرحال خارجیوں نے کیا کیا کہ بعد میں جو بچے کچھ خارجی تھے جو نہروان کی جنگ سے بچ گئے تھے، انہوں نے ہی نعوذ باللہ من ذالک مولا کائنات کو شہید کر دیا۔ پھر یہی وہ خارجی فرقہ رہا، نازویت کے لباس میں، شیعات کے لباس میں محبت کے دعوے کرتے تھے، اندر سے دشمنی رکھتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا، کوفہ بلایا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہے، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب امام حسین آ گئے، ابن زیاد کے ہاتھوں بکے، اور پھر امام حسین کو بھی شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ خود ہی دو چار گروپوں میں بڑھ گئے۔ ایک توابین کہلائے، کہا کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہم توبہ کرتے ہیں، اور جتنے اہل بیت کے قاتل ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ کچھ وہ تھے جو توابین کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، ایک بڑے الگ الگ گروپ نکلے۔ آج اگر میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں، کوئی اگر مولوی صاحب اس پر مناظرہ کا شوق رکھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اپنے خرچے پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر خارجیت اور نازویت دیکھنا ہو تو وہ فرقہ اہل حدیث میں ہے۔ یہی نام بدلا ہے، جیسے کہ جب مال چلتا نہیں ہے نا کمپنی کا، تو کمپنی بولتی پیکنگ بدل دو، مال چل نہیں رہا یار، ہو سکتا ہے نئی پیکنگ آ جائے تو لوگ اس کو پسند کر لیں۔ پروڈکٹ وہی ہوتا ہے لیکن پیکنگ بدل جاتی ہے۔ اب چونکہ اس زمانے میں خارجی تھے، بدنام ہو گئے، شہادت علی کے بعد پھر سنبھلے، پھر شہادت حسین کے بعد بدنام ہوئے، پھر ہر زمانے میں کسی نہ کسی امام کو شہید کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا کو انہوں نے میدان میں لا کے چھوڑ دیا، تو امام علی رضا نے جلال میں فرمایا تھا رافضی ہے، چھوڑ کر بھاگنے والے، تو نام وہاں پیکنگ بدلی، خارجیت سے رافضی ہو گئے، بدلتے رہے۔ تو 600 ہجری آئے تک اب وہاں پر کیا ہوئے؟ یہ مجسمیہ ہو گئے، کبھی مجسمیہ کہلائے، نام بدلتے رہے۔ اور جب اس جماعت میں 1115 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، تو اس کی نسبت سے ابن عبد الوہاب تھا، اس کی نسبت سے وہابی ہو گئے۔ لیکن یہ نام بدلے ہیں، پیکنگ بدلی ہے، مگر اندر پروڈکٹ وہی خارجیت والا ہے۔ اب آپ بولیں گے اس کی دلیل، تو پوری رات اگر میں اس کے دلائل دوں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن کچھ دلیلیں میں دیتا ہوں۔ اگر یہ خارجیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آئیے میں اس کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب ہے، ذرا ان کو سن لیجئے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ خارجیت کی ابتدا ہے، یہ ذرا سنیے۔ یہ کون ہے؟ ذرا شکل دیکھ کے پہچان کے بتا سکتا ہے کوئی مجمع میں؟ نہیں، شیعہ نہیں ہے بھائی، ان کی شکل ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اور ایک اس فرقے کی ایک خاص بات بتاؤں، اس میں زیادہ تر بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہیں۔ اس فرقے میں آپ پوچھیں گے یار یہ کون سا لفظ لایا آپ نے؟ یہ بڑی تحقیق کے بعد لفظ ایجاد کیا ہے میں نے۔ آپ اس میں اکثر ایسے لوگوں کو ملیں گے، آپ کہیں گے بھائی پہلے کیا تھے؟ جی پہلے میں سنی تھا، پھر دیوبندی بنا، اب اہل حدیث ہوں۔ اچھا، جی میں پہلے سنی تھا، پھر شیعہ بنا، اب اہل حدیث ہوں۔ اب آگے کیا پلان ہے بھائی؟
تو یہ بھٹکتی آتمائیں بھٹک بھٹک کے آ رہی ہے. یہ عاقل صاحب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میں ذرا ان کا تعارف بتا دوں، شاید اس سے پہلے آپ نے ان کو مخصوص لوگوں نے ہی دیکھا ہوں گا جو انٹرنیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، عام لوگوں نے نہیں. سعودیہ میں سعودی حکومت کے فنڈ پر سعودی ریالوں کی خیرات، زکوٰۃ، صدقات، ٹکڑوں پر ایک چینل چلتا ہے، نور چینل، جس کے اندر توصیف الرحمان صاحب آتے ہیں. ان کو تو دیکھا ہوں گا آپ نے، نہیں دیکھا تو وہ بھی آئیں گے ابھی. مولوی معراج ربانی آتے ہیں، طالب الرحمان آتے ہیں، جتنے بھی ان کے چھوٹے پوٹے رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں. فنڈ سعودی حکومت دیتی ہے، اس کے یہ پروپرائٹر، اس کے ڈائریکٹر ہے. نام ہے محمد عاقل. پہلے دیوبندی تھے، آتما بھٹکتے بھٹکتے اہل حدیث کے اب یہاں آئی ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، یہ نازویت ہے. یہ کیا ہے؟ نازویت. جھوٹ بتا کر، جھوٹ گڑھ کر لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کیسے نکالنا، ذرا ان سے کوئی سیکھے. ذرا سنیے. دیکھیے، فتنے آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر بھینکر قسم سے پھیلانے شروع کیے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے. اور واٹس ایپ پر یا فیس بک پر جو آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں، آواز، لیکچر یا فلم، سب کچھ بنا کر تیار کر کے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے، یہ سرکولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہے. یہ میسج، اس میسج کو آپ غور سے دیکھیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. اب اتنی آتھینٹسٹی اس میسج کے اندر دی جا رہی ہے، جلد بھی بتا دی، بک کا نام بھی بتا دیا، اور حدیث نمبر بھی بتا دی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے، وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. یہ جھوٹی روایت ہے. شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں، ان میں سے یہ ایک سازش ہے. آپ ذرا بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو، دیوار ہو، چھت ہو، اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو، جس کا دروازہ بھی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے. ایک حدیث پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، آپ نے پورا سنا اس کو. تبصرہ کیا ہے؟ انہوں نے موبائل دکھایا، موبائل میں کہا دیکھو آج کل اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر ابن خطاب اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ. اور حوالہ ہے بخاری. انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ بھیجا کس نے، یعنی خود ہی جھوٹ بول رہے تاکہ اہل سنت کو بدنام کرے، لوگوں پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ دیکھو صاحب سنی لوگ ایسی جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں. ارے جب آپ کو کسی نے بھیجا تو اس کا اتا پتا بتاتے کہ بھائی کون سی ویب سائٹ والے نے بھیجا، کون سے پیج پر آئی، کون سے فیس بک پر آئی، کہ واٹس ایپ پر آئی، کہاں آئی. آپ اپنا ہی موبائل دکھا رہے اور لگا دیا پورا سنیوں پہ الزام. بخاری میں یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں ہے یہ حدیث. اور اسی سے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں، یہ بن کیسے گئے اہل حدیث؟
اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ اہل حدیث نہیں اہل حگیز ہے. اس پر آپ بحث کرتے تو ہمیں بھی ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث, کسی نے حوالہ بخاری کا غلط دے دیا, لیکن یہ دعویٰ دیکھو یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بھی اتنی حدیثیں نہیں دیکھی تھی جتنی یہ دیکھ کر آئے ہیں جناب. بالکل نہیں ہے. کیوں؟ میری معلومات میں نہیں ہے. اب کل میں کھڑا ہو کے کہوں حضرات کون کہتا ہے امریکہ ہے ہندو دنیا میں, آپ کہیں گے ہے. ارے میں نے نہیں دیکھا بھائی, ہے ہی نہیں. میرا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل. تو جب اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں نا اہل حدیث, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں اپنی جہالت کو خود اعلانیہ بتاتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام سمجھتی کیوں نہیں ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا, یہ حدیث جھوٹی ہے, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں, جتنی حدیث کی تمام کتابیں. جملے کیا آتے سنا نا آپ نے, ریپیٹ کروا دوں ایک بار. حدیث کی تمام کتابیں, معلوم ہوتا ہے کہ ساری کتابیں جناب کے پاس موجود ہیں, کوئی کتاب ان کی چھٹی نہیں ہے ان سے, اور تمام کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جناب. حدیث کی تمام کتابوں میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں آئی اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. کس نے گڑی ہے؟ شیعوں نے. مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. ان سے جناب کوئی پوچھے کہ شیعہ جب حدیث گڑیں گا تو ابو بکر کی فضیلت بتائے گا کہ ابو بکر بنیاد ہے اس کی؟ یعنی ہوش بھی نہیں ہے, بول کیا رہا ہے. ارے شیعہ ایسی حدیث گڑیں گا؟ وہ گڑیں گا تو صرف علی کی فضیلت پہ گڑیں گا, ابو بکر کی توہین کریں گا, فاروق اعظم کی توہین کریں گا. اس میں تو ابو بکر کو بنیاد کہا جا رہا ہے, علی کا دروازہ. بنیاد بڑی ہے کہ دروازہ بڑا ہے؟ بنیاد اہم ہے نا, شیعوں نے گڑی ہے بولتے. ارے جناب آپ کی عقل نے گڑی ہے, یہ ساری بکواس آپ کی بےہودہ عقل نے گڑی ہے. کہا کہ شیعوں نے گڑی ہے. ارے شیعہ اگر گڑے گا تو ابو بکر کی بات نہیں کریں گا, فاروق اعظم کی بات نہیں کریں گا. اب آئیے کیسے اہل حدیث ہے یہ پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں یار ان کو, کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, ابو بکر یہ حدیث ہی نہیں ہے. اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا. اور دیکھیے پھر ایسا کوئی شہر دیکھا آپ نے جس کی دیواریں ہو, دروازہ؟ ارے جاہل, شہر نہیں وہ ایک مثال ہے. علم بھی شہر ہوتا ہے, مثال ہے, مثالیں ہوتی ہیں نا. جیسے کوئی کہتے ارے جناب حضرت علامہ مولانا کا علم تو سمندر کی طرح ہے, تو کیا سمندر ہے ان کا علم؟ مثال ہے, تمثیل ہے. کیا قرآن میں مثالیں نہیں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا حبیب ہم مکڑی کی مثال دیتے ہیں؟ سورہ عنکبوت کیا ہے بھائی؟ عنکبوت نام سنا ہے نا سورت کا. عنکبوت کے معنی ہی ہوتے ہیں مکڑی. سورہ نمل, نمل کے معنی چیوٹی. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تمہیں تمہاری امت کو سمجھانے کے لیے چیوٹی کی مثال دیتے ہیں, مکڑی کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرے. اللہ نے بھی مثالیں دی. تو جو مثال ہوتی ہے وہ بے عینی نہیں ہوتی, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ صاحب مثال ہی حقیقت ہو تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے. ہوتا ہے نا, تو اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں نا. جیسے کہا جاتا ہے بھئی حضرت کا قلم تو ایسا تھا ماشاءاللہ جیسے سیل روا. کیا مطلب؟ سمندر کا جیسے دریا کا پانی ہے ویسا قلم چلتا تھا. تو قلم کیا آپ کا دریا بن جاتا تھا؟ نہیں, مثالیں ہے یہ. تو ایسی کئی مثالیں دی جاتی ہے. لیکن آئیے ہم ان کو حدیث تو ملی نہیں, میں بتاتا ہوں حدیثیں کہاں ہیں, ذرا دیکھیے. یہ ہے مسند الفردوس. مسند الفردوس کی جلد نمبر 1, پہلی ہی جلد میں یہ حدیث ہے, صفحہ نمبر 76, حدیث نمبر 108. اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث روایت. سبحان اللہ. اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ دو فضیلت سن لو, بڑے پیاری فضیلت ہے عبداللہ ابن مسعود کی. آقا کہتے ہیں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے, ایک فقیہ ہوتا ہے. ایک محدث ہوتا ہے, ایک فقیہ ہوتا ہے. میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے, میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر فضیلت آقا نے یہ بتائی عبداللہ ابن مسعود کی. کہا کہ لوگوں عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو میری امت کے لیے پسند کر لے اللہ بھی اس چیز کو امت کے لیے پسند فرماتا. سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت فقیہ صحابی ہے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے, امام دہلوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود انا مدینۃ العلم. یہ رسول اللہ نے کہا مرفوع حدیث ہے. آقا نے کہا میں علم کا شہر ہوں. وہ ابو بکر و اساسها, ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وہ عمر و ہیتانها, ابو عمر جو ہے اس کی دیواریں ہیں. وہ عثمان و سقفها, اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے. وہ علی بابها, اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث تو موجود ہے.
یہ مثال دی آقا نے. اور پھر آگے فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا خیرا، کا لوگوں کبھی کوئی ذکر نہ کرے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، مگر جب بھی ذکر ان کا کرے تو خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرے. واہ واہ سبحان اللہ. پھر یہ حدیث اور کہاں ہے؟ امام دہلوی کے علاوہ اور کن لوگوں نے لکھی؟ اس حدیث کو امام دہلوی کے علاوہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے. مرقات شرح مشکات کے اندر کتاب المناقب ہے، فضائل علی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 253 پہ اس کو لایا. اور اسی حدیث کو امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر لکھا صفحہ نمبر 121. اب آئیے وہ ایک حدیث سن لیجئے. ان کو ایسا کوئی شہر دیکھا جس کا دروازہ بھی ہو، دیواریں بھی ہو، ان کو کچھ دکھائی نہیں. اب آئیے یہ ایک حدیث دیکھ لیجئے. یہ حاکم المستدرک امام حاکم کی، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. حدیث نمبر 4637 جلد نمبر 3 کتاب و معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 4637. عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت امام حاکم نے لائی. عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے معاف کیجیے گا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو، جس کو بھی شہر میں علم کے لیے آنا ہو، وہ اسی دروازے سے آئے، وہ اسی باب سے آئے. اور امام حاکم اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث جھوٹی نہیں. ولم یخرجہ، اور اس کو لیکن کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، اخراج نہیں کیا. یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اگرچہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن یہ حدیث امام حاکم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، لیکن حدیث ہے صحیح. اب یہ اسی پہ زور دے رہے، دیکھو بخاری کا حوالہ ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے. تو بھیا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو تو وہ حدیث جھوٹی ہو جائے. یہ پیمانہ کس نے دیا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو حدیث بخاری میں آ جائے اسی کو ماننا، بخاری میں نہ آئے تو نہ ماننا؟ پھر یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے لکھی؟ آئیے ذرا کتابوں کی تعداد آپ گنتے جائیے. امام حاکم کا میں نے حوالہ پیش کیا، امام حاکم نے المستدرک میں لایا جلد 3 صفحہ 137 حدیث نمبر 4637. امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے معجم الکبیر کے اندر جلد 11 صفحہ 65 حدیث نمبر 11601. امام دہلوی اس حدیث کو لائے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 76 حدیث نمبر 109. امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 103 حدیث نمبر 14670. امام مناوی فیض القدیر کے اندر اس حدیث کو لائے جلد نمبر 3 صفحہ 46 حدیث نمبر 2705. خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس حدیث کو لائے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 571 راوی نمبر ہے 2455. امام سقاوی المقاصد الحسنہ میں لائے صفحہ نمبر 121 کے اندر. ملا علی قاری اپنی کتاب اسرار المرفوعہ صفحہ نمبر 118 پہ. اور تو اور ان کے گھر کا بہت بڑا علامہ ہے شوکانی، ان کے گھر کا مولوی ہے شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 378 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا. سبحان کتنے کتابوں کے حوالے دیا گنا ہے کہ کسی نے 9 حوالے دیا ہے، اور بھی حوالے ہیں میرے پاس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت. سبحان اللہ. تو اتنی کتابوں میں حدیث آئی لیکن ان بیچاروں کو حدیث ہی نہیں ملی. اور اس حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیوں؟ کیونکہ علی کی فضیلت آ گئی، فضیلت ان کو ہضم نہیں ہوتی. ان کو تو ان کے ابا یزید کے اوپر بتاؤ تو. لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو چیلنج کرتا ہوں اہل بیت پہ تو سینکڑوں حدیث ہے فضیلت پر. حضرت علی کی فضیلتوں کا تو یہ حال ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے لوگوں فضائل علی میں جتنی حدیثیں آئی کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں آئی. سب سے زیادہ فضیلت میں اگر کسی کے بارے میں حدیث ہے تو وہ کون ہے؟ مولا کائنات. اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اپنے ابا یزید کی فضیلت میں ایک حدیث لنگڑی لولی لٹکتی لٹکتی کسی بھی تو لا کے تو سناؤ یار. آئی نہیں.
مگر اس کو بچانے کے لیے بڑی کوشش ہو رہی ہے. ابھی میں بتاؤں گا کوششیں کیسی ہو رہی ہے. اور یہی حدیث سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے ترمذی، اس میں بھی آئی لیکن تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. آئیے جامع ترمذی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چھپی بھی ان سعودیہ والوں کے ہاں سے دارالسلام والوں نے چھاپا ہے، جو اہل حدیثوں کا کٹر گھٹا ہوا ادارہ ہے. ترمذی کتاب المناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر 3723، اور راوی خود مولا کائنات ہے حدیث کے. سبحان اللہ. حضرت علی سے ہی روایت ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پوری سند بیان کر کے کہتے ہیں، فرماتے عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمتی و علی بابھا، آقا نے کہا لوگوں میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس یہاں لفظ حکمت آیا اور وہاں کیا آیا تھا؟ شہر علم. یہاں حکمت آیا. حکمت اور علم کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے دونوں میں. حکمت کو ہی علم بھی کہا جاتا ہے، علم بھی کو حکمت کہا جاتا ہے. تو مولا کائنات سے روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں حکمت کا شہر ہوں، آقا کہتے ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے. اور امام حاکم کی حدیث میں صاف تھا، فلیات الباب، جس کو جو کچھ لینا ہو وہ اسی دروازے سے آئے. تو اب اس دروازے سے آئیں گا تو کیا ہوں گا؟ معرفت بھی ملیں گی، طریقت بھی ملیں گی، شریعت بھی ملیں گی. اب میں کہتا ہوں اس دروازے سے جو آئیں گا امام احمد رضا بن جائیں گا، چور دروازے سے جو آئیں گا اشرف علی تھانوی اور گنگوئی ہو جائے گا. تو چور دروازے سے نہیں آنا ہے، جس کو آنا ہے فمن عرض المدینتا، جس کو جو لینا ہو فلیات الباب، اسی باب سے آئے، شرافت سے آئے، ادب سے آئے، تعظیم سے آئے، اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کہتے ہوئے آئے، غلامی کا اقرار کرتے ہوئے آئے، تو سب ملے گا، وقت کا امام بن جائے گا. تو بہرحال یہ امام ترمذی نے بھی لکھا، اور اسی حدیث کو امام ترمذی کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے بھی لایا اپنی المسند کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ 634، حدیث نمبر 1081. امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 64 پر. مشکات شریف میں بھی حدیث آئی. مشکات تو بڑی حدیث کی مشہور کتاب ہے، ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. مشکات کے اندر حدیث نمبر 6087 پر یہ حدیث آئی. الصواعق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر الہیثمی المکی نے بھی اس حدیث کو لکھا صفحہ 154 کے اندر. تو بہرحال یہ حدیث کئی جگہ آئی، لیکن جب انکار کرنے پر یہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے.